اب پاکستان کے خلاف بھارت اور افغان رجیم کا جو گٹھ جوڑ ہے اور اس گٹھ جوڑ سے جو ہونے والی دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے لیے کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس اور کس طرح سے ان دہشت گردوں کو لگام ڈالی جائے؟ عامر صاحب دیکھیں، آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور پھر این ڈی یو میں فیلڈ مارشل کا خطاب، ہم دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو انڈیا کو واضح طور پہ میسج گیا ہے، گودی میڈیا کی بات ہوئی ہے اور جو کچھ وہاں سے ہو رہا ہے، پھر فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو دشمن انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ پراکسیز کے ذریعے کس قسم کی گیم کر رہے ہیں اور ہم انہیں پنپنے نہیں دیں گے۔ اچھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فیلڈ مارشل نے کہا کہ جنگیں میڈیا میں بیانات سے نہیں میدان میں ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ہم سارے بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری مسلح افواج کر رہی ہیں۔ ابھی دیکھ لیں کہ جب یہ ڈیم پہ حملہ کرنے گئے تو وزیر اعلیٰ بائی روڈ گئے ہیں، وہاں پہ فورسز کے درمیان میں موجود رہے سرفراز بگٹی، تاکہ حوصلہ بھی دیا جا سکے اور یہ نہ فیل کوئی کرے کہ جی کہ جو چیف منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، وہ کوئی گھبرا گئے اس سے۔ ایک طرف حوصلے کے لیے میدان میں موجود ہے، سویلین قیادت، فوجی کائنیٹک آپریشن بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر اس وقت اگر انڈین میڈیا چیک کیا جائے تو وہاں چیخیں بلند ہیں اس بیان پہ کہ بھارت سب کچھ کر رہا ہے۔ ایک براہ راست پاکستان نے یہ الزام نہیں لگایا، پاکستان کہتا ہے ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ہے، فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج، وہ جس پراکسی گیم میں موجود ہیں، جن کو پیسے دیے جا رہے ہیں، تحریک طالبان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ طالبان رجیم کے ساتھ مل رہا ہے اور وہ اوپنلی انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں کوسچن لوگ کرتے ہیں کہ جی آپ بھی تو بیان دے رہے ہیں، آپ بھی تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اور کچل دیں گے اور پیچھا کیا جائے گا۔ یہ بات کہنے کے لیے بالکل درست ہے، ہم پیچھا بھی کر رہے ہیں۔ اکتوبر سے گزشتہ سال سے ہم افغانستان کے مختلف علاقوں پہ باقاعدہ ہماری ایئر فورس حملہ کر رہی ہے۔ ہم ٹارگٹ چیک کر کے جس میں عام افغانی کو کوئی نقصان نہ ہو، جہاں صرف دہشت گرد موجود ہوں، ان کے ٹریننگ کیمپ موجود ہوں، ان کی لیڈرشپ موجود ہو، ان کے لیے اسلحہ موجود ہو، ہم نے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اب یہ جو تازہ ترین شروع ہوا ہے کام، کیونکہ ہضم تو نہیں ہو رہا کہ پاکستان کا جو کردار دنیا بھر میں امن کے حوالے سے آیا ہے، تو انڈیا، اسرائیل، ان کو یہ کسی طرح سے بھی ہضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی ہوئی۔ پہلے جنگ میں انڈیا نے مار کھائی ہمارے سے، اور اس کے بعد جو سفارتی سطح پہ ان کی درگت بنی ہے اور مودی کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اجیت دول اور یہ جو سارے لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جن کا پلان ہی پاکستان کو سبوتاژ کرنا، پاکستان کے اندر بغاوت کو جنم دلوانے کے لیے، جیسے کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر اتنی بھاری سرمایہ کاری وہ کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ ہماری فوج بڑی چومکھی لڑ رہی ہے۔ ایک طرف آپ کو بارڈر دیکھنا ہے، ایک طرف انسرجنسی کو پھیلایا جا رہا ہے، اندر ان کو معاشی حالات کی وجہ سے ایک قسم کی کمک ملتی ہے اور وہ جا کے عام بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں، دیہاتوں میں وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے پروگرام میں بھی ذکر کیا ہے کہ جب ڈرون چیک کرتا ہے تو وہ واردات کے بعد جیسے اطلاع ملتی ہے، ڈرون روانہ کیے جاتے ہیں، چیک ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ قریبی دیہات میں گھس گئے ہیں اور پھر کپڑے چینج کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے بیچ میں، چونکہ ان کے اوپر ان کا پریشر بھی موجود ہے لوگوں کے اوپر، کیونکہ بہت آبادی پھیلی ہوئی ہے اور تھوڑے تھوڑے لوگ رہتے ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی اگر آپ وہاں پہ حملہ کر دیں تو لوگوں کو کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ تو عام لوگ رہ رہے تھے اور انہیں مار دیا۔ بڑی مشکل قسم کی وہاں پہ انٹیلیجنس کی نیٹ ورکنگ بھی ہے اور دہشت گردوں کی سرکوبی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرم کرے، ہمارے مسلح افواج کے لوگ، ہماری جو سول لا فورسز ایجنسیز ہیں، وہ بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ ایکس فاٹا میں ہو، کے پی کے ساؤتھ میں ہو، یا بلوچستان کے اندر جہاں پہ یہ لوگ اپنی بغاوت کو جنم دینے کے لیے دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بڑی یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں اور بجا اٹھاتے ہیں کہ جی پھر بیانات تو آپ بھی دے رہے ہیں نا، لیکن ایکچولی وہاں پہ کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں طرح کے آپریشن اس وقت پورے عروج پہ ہیں بلوچستان کے اندر، تاکہ لوگوں کو، جیسے جو صوبائی بجٹ جو آئین میں سب کراچی میں جیسے ایم کیو مطالبہ کرتی ہے نا، ہر ضلع کا الگ بجٹ ہونا چاہیے، وہ بلوچستان کے اندر بغیر آئینی ترمیم کے تقسیم کر دیا گیا ہے کہ پورے صوبے کا بجٹ ہر ضلع میں مساوی تقسیم کر کے لوگوں کی مشاورت سے اس کے اوپر پلاننگ اور ان کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے، عمل درآمد ہو رہا ہے، تاکہ لوگوں کو امپاور بھی کیا جائے، شامل بھی کیا جائے۔ میرے خیال میں ظاہر ہے کہ ہمیں بھی سب کو پیشنس سے کام لینا ہوگا، جو لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، جوان مسلح افواج کے افسران ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر، ان کے حوصلے ہمیں بلند کرنے چاہیے، نہ کہ تنقیدی نشتر بلند کرنے چاہیے۔ جی آیا صاحب۔
دیکھیں یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. نریندر مودی کئی بار خود یہ اناؤنس کر چکے, اعلان کر چکے کہ ہم نے بلوچستان میں کر رہے ہیں یہ سارا کچھ. ظاہر ہے ہم نے ڈوزیئر بھی بہت بار دیے, یو این میں بھی, باقی بھی ممالک کو ہم نے بتایا کہ یہ سب ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, سرفراز بگٹی صاحب وہ ڈیم پر حملے کے وقت چلے گئے وہاں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مجھے اس طرح سے متحرک نہ بلوچستان میں نظر آتی ہے, نہ مجھے ابھی آزاد کشمیر میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہاں وہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں عام لوگوں تک رابطہ کر کے ان کو یہ کانفیڈنس کس نے دینا ہوتا ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جب مسلح افراد آتے ہیں تو ان کا خوف ہوتا ہے, لوگ اپنی جان بچانے کے لیے خوف کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں یا ان فیو کیسز ان کا ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں. مجبوری ہے نا, ظاہر ہے کیا کریں گے آپ, گن پوائنٹ پہ جب آپ سے چیزیں کرائی جا رہی ہوتی ہیں تو پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں وہ کرنے میں. تو یہ ایک اینگل ہے کہ کیوں مطلب صرف فوج نہیں سارا کچھ کرنا ہے, پولیس کے جوان بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں اس میں, فوجی بھی شہید ہوئے ہیں, شہری بھی ہو رہے ہیں مسلسل اس طرح کے واقعات میں. یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں بیسیکلی یہ بہت سپریڈ کر گیا ہے یہ معاملہ, یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے. یہ ظاہر ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ سارے جو ادارے ہیں ان میں جب تک ایک شاندار کوارڈینیشن نہ ہو, جب انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے, ہر چیز جب مربوط ایفرٹ ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے تو یقیناً اس کے نتائج مثبت آیا کرتے ہیں اور آنے چاہیے ان کے نتائج مثبت. اب رولا یہ ہے کہ بہت سے لوگ, میں تو بڑا ایک مدت سے میرا اس میں موقف یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان سے ضرور بات کرنی چاہیے. یہ بالکل مذاکرات کے یا بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. میرا موقف ہے, یہ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ ایفرٹس جب اس طرح کی ہوتی ہیں, میں اسی لیے عبد المالک بلوچ کی وزارت اعلیٰ کا حوالہ دیا کرتا ہوں کہ اس دور میں بہت زبردست کام ہو رہا تھا. ناصر جھنجھوا صاحب تھے اس وقت سدرن کمانڈ کے, وہ کور کمانڈر تھے, وہ بھی اچانک کہیں کسی گھر میں گھس جاتے تھے دعا, لوگوں سے حال چال پوچھنا ملنا, پھر متواتر لوگ ان کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہے ہوتے تھے. وہ بڑا ایک اچھا دور تھا. کیپٹن مبین شہید اس وقت پولیس کے سربراہ تھے وہاں, انہوں نے خود بتایا تھا کہ جی کوئی ایک ایس ایچ او کسی ایم پی اے منسٹر یا چیف منسٹر کے کہنے پہ نہیں لگایا, یہ ٹوٹل فری ہینڈ ہے میرے پاس, ہم میرٹ پہ لوگ لگا رہے ہیں. تو جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو اس میں کچھ بہتری بھی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں چونکہ سیاستدان بھی اتنے ہی سمجھدار ہیں جتنے میں اور آپ سمجھدار ہیں, وہ پھر باری ہوتی ہے, کوئی کوٹا ہوتا ہے, کوئی طے ہوتا ہے کہ نہیں جی اس کو نہیں بنانا, اب یہ ٹینیور پورا ہو گیا, یہ 2.5 سال کا طے ہوا تھا, لہٰذا اب دوسرا چیف منسٹر آئے گا. تو اس طرح سی چیزیں پھر خراب ہوتی ہیں. جب ڈی ٹریک ہوتی ہیں نا تو پھر وہ پہلے سے خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. تو بہرحال ٹھیک ہے, بالکل قابو تو پانا ہے اس پہ, اور عزم بھی موجود ہے. آج فیلڈ مارشل صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ہمارے ڈی جی ISPR بھی یہی بات کر رہے تھے. تو ہم کون نہیں چاہتا کہ امن ہو, دہشت گردی پہ قابو پایا جائے. ظاہر ہے یہ نہ صرف اس صوبے ان اضلاع جہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, یہ پورے ملک کے لیے تشویش کا باعث ہے. بالکل. تو یہ اس پہ قابو پانا, بہرحال ہم دعا گو بھی ہیں کہ ہماری فورسز اس میں کامیاب ہوں, لیکن وہ دوسرا اینگل جو ہے نا وہ بالکل اگنور نہ کیا جائے میرا خیال. صحیح. فیصل صاحب, ویسے اب DGISPR بھی کہہ رہے ہیں دہشت گردوں سہولت کاروں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی, اور پہلے بھی انڈیا منہ کی کھا چکا ہے, لیکن اب یہ جو افغان طالبان رجیم, فتنہ الہندوستان, اب یہ کھل کر ان کا جو گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے, خاص طور پر کس طرح سے بھارت افغان رجیم کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, آپ کے خیال میں کس طرح ممکن ہے دہشت گردی کا خاتمہ, کیسے لگام ڈالی جائے ان کو؟ دیکھیں, ایک سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کا بھی ہمیں پتہ ہے اور اس کے سہولت کاروں کا بھی ہمیں پتہ ہے. تو یہ اب ہمارے لیے ہدف جو کا تعین کرنا جو ہے وہ بہت جو ہے وہ آسان ہو گیا.
یہ پاکستان کا ایک بڑا پن ہے اور پاکستان کی ایک امن پالیسی ہے کہ وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سامنے والا فریق ہے وہ پاکستان کے صبر کو جو ہے اس کی کمزوری سمجھ رہا ہے اور کسی بھی طور پر جو ہے وہ باز آنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ لوگ معصوم لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں، بڑی بے رحمی کے ساتھ اور بڑی صفاقی کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. اور جس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں ان کارروائیوں میں جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اب شاید وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ دہشت گردوں کو، ان کے سہولت کاروں کو اسی لب و لہجے میں جواب دیا جائے جو وہ سمجھتے ہیں اور جس کے وہ مستحق ہیں. کیونکہ پیار و محبت سے سمجھانا، ان کو بولنا، باور کروانا کہ اب یہ کام نہ کرو، تو وہ تو یہ زبان سے تو سمجھنے کو کسی طور پہ وہ تیار ہی نہیں ہے. اور نہ صرف سمجھنے کو تیار نہیں ہے بلکہ اس کو پاکستان کی کمزوری جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال اب وہ وقت ٹائم آ گیا جو اس کا جو ریئیکشن ہوگا. میں تو یہ سوچنے سے قاصر ہوں کہ افغانستان جیسا ملک بھارت کے ہاتھوں جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کیا پدی تھے پدی کا شوربہ، بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی استعداد نہیں ہے، اس کے پاس فضائیہ نہیں ہے، اس کے پاس نیوی نہیں ہے، اس کی جو اپنی کوئی جو روایتی فوج ہوتی ہے وہ فوج نہیں ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان کی دشمنی میں، پاکستان کی نفرت میں اور چند ٹکوں کی خاطر جو ہے یہ بھارت کا جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ اہلکار بن گیا ہے. اس کو افغانستان کی جو رجیم ہے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی بھاری قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی. اور افغانستان کے اندر ویسے بھی کوئی حکومت نہیں ہے، ایک جھتا ہے جس نے بندوق کی نوک کے اوپر جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایک حکمرانی کے نام پر جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے جی. اور یہ پاکستان کے لیے افغانستان کو نمٹانا جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان کا ایک بڑا پن کہہ لیا. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کیا بولے گی، اپنے سے اتنے کمزور ملک کے ساتھ آپ نے جو لڑ رہا ہے. پاکستان تو ظاہر سے بات ہے اتنا کوئی ایک بے رحم و شفاق ملک نہیں ہے. پھر وہ مسلمانی والے معاملات بھی آ جاتے ہیں، پڑوسی والے معاملات بھی آ جاتے ہیں، بھائی چارے والے معاملات بھی آ جاتے ہیں، امہ والا معاملہ بھی پاکستان میں ایک بڑا ہی ایک مسئلہ ہے. ان چیزوں کی وجہ سے شاید پاکستان کی جو ریاست ہے اور جو ادارے ہیں وہ لحاظ مروت کر رہے ہیں. لیکن اب وہ وقت شاید بہت قریب ہے کہ ان کو اسی طرح جو جواب دیا جائے گا. تو وہ سوچ کر بھی جو ہے نا ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ سامنے والا جو ہمارا دشمن ہے وہ بڑا بے رحم و شفاق ہے. لیکن ان کا جو حشر ہوگا، جو ان کا انجام ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ان کا انجام ہوگا. لیکن وہ کسی طور پہ جو ہے وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ان کی کوئی استعداد نہیں ہے. یہ جب بھی طاقت میں آئیں کسی اور کے قدر بیٹھ کر آئیں، اپنی بلبوتے پر نہیں آئے. ابھی بھی یہ وہاں پر ان کا اگر وہاں پر آئے تو ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا اسباب تھے اور کیا محرکات تھے. لیکن کیونکہ یہ شاید یہ زبان سمجھنا چاہتے ہیں تو شاید ان کو اب جو پاکستان کے اداروں کا گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے بھی صبر جو ہے وہ شاید پار کر چکا ہے. وہ جواب دینے کا جو ہے وہ وقت آ گیا ہے. تو بہت جلد ان کو جواب مل جائے گا تو جو جس کو یہ چاہتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے جی. کوئکلی ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے.